دوستو، میرا نام عمران حفیظ ہے۔ برسوں گزر چکے ہیں، مگر وہ رات آج بھی میرے اندر زندہ ہے۔ میں نے کئی بار خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید تھکن تھی، شاید وہم تھا، یا شاید اندھیرا زیادہ گہرا تھا، مگر کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن پر شاید کا لیبل نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ آپ کے اندر ٹھہر جاتے ہیں مستقل طور پر اور ناقابل تردید۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ آئی ہوپ آپ سب مجھے ضرور سپورٹ کریں گے۔ تو مزید خوفناک سٹوریز کے لیے جڑے رہیے نصیر ہارر وائس کے ساتھ اور ہماری ہارر فیملی کا حصہ بنے رہیے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ دوستو، یہ واقعہ موٹر وے نہیں بلکہ ایک پرانی ہائی وے پر پیش آیا، جہاں سفر کرنے والے کم اور خاموشی زیادہ ہوتی ہے۔ میں اس وقت فیصل آباد سے ملتان جا رہا تھا۔ نوکری کے سلسلے میں سفر تھا، اکیلا اپنی ذاتی کار میں۔ دن بھر کی میٹنگز کے بعد شام ڈھل چکی تھی، مگر میں نے رکنے کی بجائے رات کا سفر اختیار کیا۔ یہ میری عادت تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ رات سڑک پر رش کم ہوتا ہے، کم شور اور زیادہ پرسکون ماحول۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کچھ سڑکیں سکون کے لیے نہیں ہوتی۔ رات کے تقریباً 11:30 بج رہے تھے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، چاند کبھی نظر آتا اور کبھی غائب ہو جاتا۔ سڑک کے دونوں طرف کھیت پھیلے تھے جن میں ہوا چلنے سے عجیب سرسراہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ ریڈیو پر مدھم آواز میں خبریں چل رہی تھیں اور میں تھکا ہوا تھا۔ میری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ ایک کپ چائے یا کچھ کھانے کا خیال بار بار ذہن میں آ رہا تھا۔ اسی لمحے میری نظر سڑک کے کنارے ایک بورڈ پر پڑی۔ بورڈ پر مٹی جمی ہوئی تھی، مگر الفاظ اب بھی پڑھے جا سکتے تھے۔ آخری پڑاؤ ڈھابا۔ میں نے ہلکی سی بریک دبائی۔ آگے دیکھا تو واقعی سڑک کے کنارے ایک پرانا سا ڈھابا نظر آیا۔ بلب جل رہا تھا مگر روشنی کمزور تھی۔ چھت ٹین کی تھی، دیواریں اینٹوں کی اور سامنے 2 لکڑی کی بینچیں۔ ارد گرد کوئی گاڑی نہیں تھی، مگر دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ دل نے کہا مت رکو، جسم نے کہا تھوڑا سا آرام کر لوں۔ میں رک گیا۔ گاڑی پارک کر کے جیسے ہی میں باہر نکلا، ہوا میں عجیب سی مجھے بو محسوس ہوئی، نہ مکمل کھانے کی نہ مکمل مٹی کی، ایک ایسی مہک جو یادداشت میں کہیں دبی ہوئی ہو۔ میں نے گردن موڑ کر ارد گرد دیکھا۔ دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، نہ ہی کچھ نظر آ رہا تھا، صرف سڑک، کھیت اور وہ ڈھابا۔ میں اندر داخل ہوا۔ ڈھابے کے اندر نیم اندھیرا تھا۔ ایک بلب چھت سے لٹک رہا تھا جو ہلکے ہلکے ہل رہا تھا۔ کاؤنٹر کے پیچھے کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف چولہا رکھا تھا جس پر راکھ جمی ہوئی تھی، جیسے مدتوں سے جلایا نہ گیا ہو۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ ایک میز پر 2 پلیٹیں رکھی تھیں، جیسے ابھی کوئی کھانا کھا کر اٹھا ہو۔ کوئی ہے؟ میری آواز خود مجھے ہی اجنبی لگی۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر پردے کے پیچھے سے ایک شخص نمودار ہوا۔ عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ چہرے پر جھریاں نہیں تھیں، مگر آنکھوں میں تھکن بہت زیادہ تھی۔ اس نے بغیر مسکرائے پوچھا، اکیلے ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ چائے مل جائے گی؟ اس نے میری طرف غور سے دیکھا، جیسے مجھے پرکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر آہستہ سے بولا، مل جائے گی، بیٹھو۔ میں لکڑی کی بینچ پر بیٹھ گیا۔ بینچ ذرا سی ہلی، جیسے اس نے بہت عرصے بعد کسی کا وزن محسوس کیا ہو۔ میں نے موبائل نکالا، لیکن موبائل پر سگنل موجود نہیں تھے۔ گھڑی دیکھی تو ٹائم 11:30 سے کچھ اوپر تھا۔ چائے آنے میں غیر معمولی دیر لگ رہی تھی۔ میں نے دوبارہ آواز دی، مگر آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ باہر کی آوازیں ختم ہو چکی ہیں۔ ہوا کی سرسراہٹ،
کیڑوں کی آوازیں، سب کچھ غائب، جیسے میں کسی خالی جگہ میں قید ہو گیا ہوں۔ چند منٹ بعد وہ شخص چائے لے آیا۔ کپ پرانی مٹی کا تھا، کنارے سے تھوڑا سا ٹوٹا ہوا۔ اس نے کپ میرے سامنے رکھا اور خود سامنے والی بینچ پر بیٹھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ملتان، میں نے جواب دیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا۔ رات کو یہ سڑک ٹھیک نہیں۔ میں نے ہلکی سی ہنسی ہنسنے کی کوشش کی۔ سفر تو کرنا ہی پڑتا ہے جناب۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظر میں کچھ ایسا تھا جس نے میری ہنسی مکمل ہونے سے پہلے ہی ختم کر دی۔ سب یہی کہتے ہیں۔ میں نے چائے کا گھونٹ لیا۔ چائے گرم تھی اور ذائقہ بالکل معمول کے مطابق۔ یہی بات مجھے زیادہ بے چین کر رہی تھی۔ اگر یہ سب کچھ اتنا عام تھا تو میرا دل اتنا گھبرایا ہوا کیوں تھا؟ میں نے پیسے نکالے۔ کتنے ہوئے؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ یہاں پیسے نہیں چلتے۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تو پھر وہ جھکا اور آہستہ آواز میں بولا، یہاں بس رکنا پڑتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اسی لمحے باہر کسی گاڑی کی بریک کی آواز آئی۔ میں فوراً اٹھا اور باہر کی طرف دیکھا۔ سڑک خالی تھی، نہ کوئی گاڑی نہ لائٹ، مگر مجھے یقین تھا کہ میں نے آواز سنی تھی۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو ڈھابے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے کنڈی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی مگر وہ اندر سے پھنسی ہوئی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دیکھیں، مجھے جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ شخص اب کھڑا تھا۔ اس کا سایہ دیوار پر غیر فطری طور پر لمبا ہو رہا تھا اور اس نے کہا، جو یہاں رکتا ہے وہ ہمیشہ دیر سے نکلتا ہے۔ میں نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر قدم جیسے فرش میں دھس گئے ہوں۔ میری نظریں اچانک دیوار پر پڑی۔ وہاں کچھ لکھا ہوا تھا، پہلے نظر نہیں آیا تھا۔ نام، تاریخیں اور ان کے نیچے ایک لفظ، مسافر۔ کچھ نام تازہ لکھے ہوئے لگتے تھے، کچھ پرانے۔ میں نے اپنا نام وہاں نہیں دیکھا تھا مگر مجھے احساس ہو گیا تھا کہ خالی جگہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا، سڑک۔ سڑک سب کو واپس جانے نہیں دیتی عمران۔ میرا نام؟ میرا نام؟ میں نے اسے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ میرے کانوں میں زوردار شور گونجنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ آخری چیز جو میں نے دیکھی وہ ڈھابے کی بتی تھی جو اچانک بجھ گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں سڑک کنارے پڑا تھا۔ میری گاڑی کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ سورج نکل چکا تھا، ڈھابے کی جگہ کچھ نہیں تھا، صرف جلی ہوئی اینٹیں اور راکھ۔ میں قریبی شہر پہنچا، پولیس کو بتایا۔ ایک بوڑھے اہلکار نے میری بات کو غور سے سن کر آہستہ سے کہا، وہ ڈھابہ برسوں پہلے بند ہو چکا ہے جناب، آگ لگی تھی، کئی لوگ اندر تھے۔ میں نے پوچھا، مالک؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ کوئی نہیں بچا تھا۔ میں آج بھی سفر کرتا ہوں مگر رات کو نہیں رکتا، اور اگر کبھی سڑک کنارے کوئی بلب جلتا نظر آئے تو میں رفتار بڑھا دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کچھ ڈھابے مسافروں کے لیے نہیں ہوتے۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ میرا نام زاہد محمود ہے۔ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں وہ میرے لیے آج بھی اتنا ہی بھاری ہے جتنا اس رات تھا۔ یہ واقعہ اس رات کا ہے جب میں ایک نجی کمپنی میں سیلز مین کی نوکری کرتا تھا۔ میرا کام مختلف شہروں میں جانا، گاہکوں سے ملنا اور اکثر رات گئے واپس لوٹنا ہوتا تھا۔ اس دن میں ساہیوال سے واپس آ رہا تھا۔ موسم ابر آلود تھا، بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی۔ رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے۔ میں نے موٹر سائیکل کی بجائے اپنی پرانی کار نکالی تھی، کیونکہ بارش میں بائک پر سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ راستہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا، مگر اس رات میں نے ایک شارٹ کٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک پرانا دہی راستہ تھا جو ریلوے لائن کو کراس کرتا تھا۔ عام دنوں میں وہاں خاص آمد و رفت رہتی تھی مگر رات کے وقت وہ علاقہ سنسان ہو جاتا تھا۔ میں پہلے بھی وہاں سے گزرا تھا، اسی لیے زیادہ نہیں سوچا اور اس طرف وہ گاڑی موڑ دی۔ جیسے ہی میں اس سڑک پر مڑا، ماحول اچانک بدلنے لگا۔ موبائل کے سگنل کمزور ہونے لگے،
ریڈیو پر شور آنے لگا۔ سڑک کے دونوں طرف جھاڑیاں تھیں اور کہیں کہیں پرانے درخت کھڑے تھے جن کی شاخیں اندھیرے میں عجیب سائے بنا رہی تھیں۔ بارش کی بوندیں شیشے پر پڑ رہی تھی اور وائپر کی آواز کے علاوہ ہر طرف خاموشی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر مجھے ریلوے پھاٹک نظر آیا۔ یہ کوئی عام پھاٹک نہیں تھا۔ لکڑی کا پرانا سا ڈھانچہ، زنگ آلود لوہے کی سلاخیں اور ایک چھوٹا سا کیبن جو غالباً کبھی مین گیٹ کے لیے بنایا گیا تھا، مگر اس کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور دروازہ ایک طرف کو لٹک رہا تھا۔ پھاٹک آدھا بند تھا، جیسے کسی نے ابھی اسے بند کرنے کی کوشش کی ہو مگر بیچ میں چھوڑ دیا ہو۔ میں نے گاڑی روک دی۔ پہلے خیال آیا کہ شاید کوئی مال گاڑی گزرنے والی ہو۔ میں نے کان لگا کر غور کیا مگر دور دور تک کسی ٹرین کی آواز نہیں آ رہی تھی، نہ ہارن نہ پٹریوں کی گونج۔ بارش کی آواز بھی اب مدھم ہو چکی تھی، جیسے کسی نے دنیا کا والیوم کم کر دیا ہو۔ میں نے گاڑی سے اتر کر ارد گرد دیکھا۔ ہوا میں نمی تھی، مٹی کی خوشبو تھی، مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سی بوسیدگی کی مہک بھی تھی، جیسے کسی پرانی جگہ کی سانس ہو۔ میں نے آواز دی، کوئی ہے؟ میری آواز لوٹ کر میرے پاس آئی مگر کسی انسان کا جواب نہیں آیا۔ میں نے سوچا شاید پھاٹک خراب ہے، خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے لوہے کی سلاخوں کو پکڑا۔ وہ حیرت انگیز طور پر ٹھنڈی تھی، حالانکہ موسم زیادہ سرد نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے زور لگایا، اچانک ایک آواز سنائی دی، رک جاؤ۔ میں چونک گیا۔ یہ آواز میرے کانوں کے بالکل قریب سے نہیں آئی تھی، بلکہ جیسے پٹریوں کی طرف سے اندھیرے کے اندر سے آئی ہو۔ آواز میں نہ چیخ تھی نہ غصہ، بس ایک تھکن بھری سنجیدگی۔ کون ہے؟ میری آواز میں اعتماد نہیں تھا، چنانچہ لمحے گزرے، پھر میں نے ایک سایہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ پرانے اسٹیشن کی طرف سے کوئی میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ وہ ایک آدمی تھا، درمیانی قد، پرانی وردی پہنے ہوئے، سر پر کیپ، ہاتھ میں لالٹین۔ گیٹ مین۔ میرے دل کو تھوڑا سکون ملا۔ بھائی، پھاٹک کھول دیں، کافی دیر ہو رہی ہے، میں نے کہا۔ وہ میرے قریب آیا مگر اس کی چال میں عجیب سی بے وزنی تھی، جیسے زمین کو پوری طرح سے وہ چھو نہیں رہا ہو۔ لالٹین کی روشنی پیلی تھی مگر اس روشنی میں اس کا چہرہ صاف اور واضح نظر نہیں آ رہا تھا، بس آنکھیں بہت گہری، بہت تھکی ہوئی۔ یہاں سے نہیں جانا چاہیے، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیوں؟ کوئی ٹرین آ رہی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ ٹرین نہیں، یادیں آ رہی ہیں۔ میں ہنسا مگر دل کے اندر عجیب سی جکڑن محسوس ہوئی۔ دیکھیں، مجھے جلدی ہے، اگر مسئلہ نہیں تو راستہ دے دیں۔ اس نے لالٹین نیچے کی اور پٹری کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں پتہ ہے یہ اسٹیشن کب بند ہوا تھا؟ نہیں، میں نے کہا۔ میں زیادہ یہاں نہیں آیا۔ 15 سال پہلے، اس نے جواب دیا۔ ایک حادثے کے بعد۔ میں نے غیر ارادی طور پر پوچھ لیا، کیا حادثہ؟ وہ چند قدم پیچھے ہٹا۔ اس کی آواز میں اب بوجھ تھا۔ رات کی آخری ٹرین۔ پھاٹک بند نہیں ہوا تھا۔ میرے ذہن میں ایک تصویر بنی، تیز رفتار ٹرین، کھلا پھاٹک، چیخیں اور ٹکر۔ تو اب کیا کریں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اب بھی کچھ لوگ رک نہیں پاتے۔ اسی لمحے بہت دور سے ایک ہارن کی آواز آئی۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ تو ٹرین ہے۔ آواز آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ پٹریاں بالکل ساکت تھیں، نہ کوئی وائبریشن، نہ روشنی، مگر آواز بڑھتی جا رہی تھی، جیسے کوئی چیز وقت کے اندر سے آ رہی ہو، فاصلے سے نہیں۔ گیٹ مین نے لالٹین بجھا دی۔ اندھیرا مکمل ہو گیا۔ میں نے چیخ کر کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ پھاٹک کھولیں۔ اچانک مجھے لگا جیسے زمین ہل رہی ہو، ہوا تیز ہو گئی ہو، درختوں کی شاخیں شور کرنے لگیں۔ میں نے کار کی طرف دوڑنے کی کوشش کی مگر میرے قدم بھاری ہو گئے۔ ایسا لگا جیسے کسی نے میرے ٹخنوں کو پکڑ لیا ہو۔ اندھیرے میں
میں نے پٹریوں پر کچھ دیکھا، لوگ، کئی لوگ، کچھ مرد، کچھ عورتیں، کچھ بچے۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرے ادھورے، آنکھیں خالی۔ وہ سب آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہے تھے اور ان سب کی نظریں ایک ہی سمت میں تھیں، پھاٹک کی طرف۔ میرے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے آخری کوشش کی اور چیخا، مجھے جانے دیں۔ تب گیٹ مین کی آواز دوبارہ آئی، بالکل میرے کان کے پاس۔ ہم بھی یہی کہتے تھے۔ پھر ایک لمحے کو سب کچھ رک گیا۔ آواز، حرکت، سانس اور ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے کوئی بہت بھاری چیز میرے قریب سے گزر گئی ہو۔ مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ میں اپنی کار میں تھا، سیٹ پر نیم دراز۔ بارش تھم چکی تھی، پھاٹک کھلا ہوا تھا، بالکل نارمل۔ نہ کوئی کیبن، نہ کوئی گیٹ مین، نہ لالٹین۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل آیا۔ چند دن کے بعد میں نے ایک مقامی شخص سے اس راستے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا، بھائی، وہ پھاٹک تو سالوں سے خود بخود کھلتا بند ہوتا ہے، وہاں کوئی تعینات نہیں۔ میں نے گیٹ مین کا ذکر کیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ کہتے ہیں، اس نے یہ بات آہستہ سے کہی، حادثے کی رات گیٹ مین بھی وہیں مر گیا تھا۔ وہ آج بھی ڈیوٹی دیتا ہے۔ میں نے نوکری بدل لی، اب رات کے سفر سے بچتا ہوں، اور اگر کبھی کسی ویران ریلوے اسٹیشن کے پاس سے گزرنا پڑے تو میں رفتار کم نہیں کرتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کچھ پھاٹک صرف ٹرین کے لیے نہیں ہوتے۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ میں کامران یوسف ہوں، اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ یہ واقعہ کراچی کے ایک متوسط علاقے میں واقع ایک پرانے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کا ہے۔ 6 منزلہ عمارت، تنگ سیڑھیاں، پرانی دیواریں اور ایک واحد لفٹ جو شاید اپنے وقت سے کہیں زیادہ چل چکی تھی۔ میں وہاں کرائے پر رہتا تھا۔ نوکری ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں تھی، واپسی اکثر رات گئے ہوتی۔ اس عمارت میں رہنے کی وجہ صرف کرایہ تھا، جو شہر کے حساب سے کم تھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ سستی چیزیں بعض اوقات بہت مہنگی پڑتی ہیں۔ پہلے چند ہفتے بالکل عام گزرے۔ پڑوسی خاموش تھے، زیادہ سلام دعا نہیں۔ لفٹ اکثر سست چلتی، کبھی کبھی جھٹکا دیتی، مگر میں نے اسے پرانی مشین سمجھ کر نظر انداز کیا۔ چوکیدار ایک ضعیف آدمی تھا، اس کا نام بشیر تھا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا، بس سر ہلا دیتا تھا۔ ایک رات میں آفس سے واپس آیا تو رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے۔ میں تھکا ہوا تھا، ذہن بوجھل، بس جلدی اوپر جا کر سونا چاہتا تھا۔ میں نے لفٹ کا بٹن دبایا، دروازہ چرچراتی آواز کے ساتھ کھلا۔ اندر روشنی مدھم تھی، مگر بٹن کام کر رہے تھے۔ میں نے 5ویں منزل کا بٹن دبایا اور موبائل نکال لیا۔ لفٹ نے دروازہ بند کیا، مگر چلنے کی بجائے چند سیکنڈ رکی رہی۔ پھر اچانک اس نے اوپر جانا شروع کیا، مگر رفتار معمول سے کہیں زیادہ سست تھی۔ میرے دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی۔ میں نے اسکرین پر دیکھا، مگر فلور نمبر دکھانے والی لائٹ بند تھی۔ 3 منزل پر پہنچ کر لفٹ اچانک رک گئی۔ میں نے سمجھا شاید کوئی اور سوار ہونا چاہتا ہے، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ اندر خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنی سانس سنائی دینے لگی۔ چند لمحوں بعد دروازہ خود بخود کھل گیا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ 3 منزل کی لائٹ بند تھی، کوریڈور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے دوبارہ 5ویں منزل کا بٹن دبایا، دروازہ بند ہوا اور لفٹ اوپر چل پڑی۔ اس رات میں نے زیادہ دیر نہیں سوچا۔ پرانی عمارت، بجلی کا مسئلہ عام بات ہے۔ میں سو گیا، مگر اس کے بعد لفٹ نے مجھے سونے نہیں دیا۔ پھر اگلے دن شام کو میں نے دیکھا کہ لفٹ گراؤنڈ فلور پر کھڑی تھی، حالانکہ میں نے صبح سیڑھیوں سے نیچے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا، مگر جب میں رات کو واپس آیا تو وہ پھر وہیں تھی۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، جیسے کسی کے انتظار میں ہو۔ میں اندر داخل ہوا۔ اس بار میں نے بٹن دبانے سے پہلے غور سے دیکھا۔ آئینے میں میری ہی شکل تھی، مگر مجھے یوں لگا جیسے عکس ایک لمحے کی تاخیر سے حرکت کر رہا ہو۔ میں نے پلکیں جھپکی، تصویر
معمول پر آ گئے۔ 5ویں منزل پر پہنچ کر جیسے ہی میں باہر نکلا لفٹ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ وہیں کھلی کھڑی تھی۔ اندر روشنی جل رہی تھی مگر کوئی حرکت نہیں۔ میں نے کندھے اچکائے اور فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ تیسری رات۔ اصل مسئلہ تیسری رات شروع ہوا۔ میں کسی کام کی وجہ سے رات 1 بجے کے قریب واپس آیا۔ عمارت میں مکمل خاموشی تھی۔ چوکیدار کی کرسی خالی تھی۔ میں نے لفٹ کا بٹن دبایا۔ چند سیکنڈ کے بعد اوپر سے لفٹ نیچے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی آواز سنی مگر اسکرین پر کوئی فلور نمبر نہیں دکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلا، لفٹ خالی تھی۔ میں اندر گیا اور بٹن دبایا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا لفٹ نے نیچے جانا شروع کر دیا۔ میں چونک گیا، یہ کیا؟ میں نے دوبارہ 5ویں منزل کا بٹن دبایا مگر کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ لفٹ نیچے جا رہی تھی، آہستہ مگر مسلسل۔ میں نے ایمرجنسی بٹن دبایا، وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ لفٹ رک گئی، دروازہ کھلا۔ سامنے بیسمنٹ تھا مگر اس عمارت میں بیسمنٹ تھی ہی نہیں۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا، لمبا سا کوریڈور، زرد بلب، دیواروں پر نمی کے دھبے، فضا میں عجیب سی سردی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً دروازہ بند کرنے کے لیے بٹن دبایا مگر دروازہ نہیں ہلا۔ تب مجھے پیچھے سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے آہستہ آہستہ پلٹ کر دیکھا، لفٹ کے کونے میں ایک عورت کھڑی تھی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا۔ وہ عورت مکمل انسانوں جیسی تھی مگر اس کے کپڑے بہت پرانے لگ رہے تھے، بال بکھرے ہوئے، چہرہ زرد، آنکھیں نیچی۔ میں نے اس کے داخل ہونے کی آواز نہیں سنی تھی۔ آپ کون ہیں؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، جیسے برسوں کا دکھ اس میں قید ہو۔ میں 5ویں منزل پر رہتی تھی۔ یہ سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ رہتی تھی؟ لفٹ اچانک خود بخود اوپر جانے لگی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ عورت نے میری طرف دیکھا۔ یہ لفٹ کبھی نہیں رکی، اس دن بھی نہیں۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ کون سا دن؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ لفٹ چوتھی پھر 5ویں منزل پر رکی۔ دروازہ کھلا، میری منزل آ چکی تھی۔ میں باہر نکل آیا، پلٹ کر دیکھا تو لفٹ خالی تھی، دروازہ بند ہو گیا۔ اس رات میں نہیں سو سکا۔ صبح میں نے چوکیدار سے بات کی۔ اس عمارت میں کوئی حادثہ ہوا تھا کیا؟ وہ پہلے تو ٹالنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، 5ویں منزل پر ایک لڑکی برسوں پہلے لفٹ میں پھنس گئی تھی، بجلی گئی، لفٹ گر گئی۔ وہ عورت؟ میری آواز بھر آ گئی۔ چوکیدار نے میری طرف دیکھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اب بھی گھر جانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ سب باتیں سن کر میں نے فوراً فلیٹ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، سامان باندھ لیا اور آخری رات میں نے سیڑھیوں سے نیچے جانے کا سوچا مگر جیسے ہی میں دروازہ بند کر کے نکلا لفٹ خود بخود میرے سامنے آ کر رک گئی۔ دروازہ کھل گیا، اندر وہی عورت کھڑی تھی۔ اس بار اس نے میری طرف دیکھ کر بس اتنا کہا، آج میں اکیلی نہیں ہوں۔ میں پیچھے ہٹا سیڑھیوں کی طرف دوڑا اور کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں زندہ بچ گیا مگر آج بھی جب کسی عمارت میں لفٹ کا دروازہ خود بخود کھلتا ہے میری سانس رک جاتی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کچھ لفٹس منزل تک نہیں لے جاتی۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔